ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشاكرين. الحمد لله الذي كما هو أهله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الملقب طه والياسين المسمى في السماء أحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات محمد. معزز سامعین گرامی قدر، حسین ابن علی کے چاہنے والوں، حسین ابن علی کے ماتمداروں، اہداف عزاداری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آج وہ گفتگو اپنے نویں مرحلے میں داخل ہو گئی. اہداف عزاداری میں دہراؤں گا نہیں، گفتگو یہاں تک پہنچی کہ عزاداری یعنی ظلم کے خلاف بغاوت. اگر ہم اور آپ ظلم کے خلاف بغاوت کرنے کا جذبہ رکھ سکتے ہیں تو حقیقت میں ہم عزادار ہیں. وگرنہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو اور ہم اور آپ خاموش بیٹھے ہوں تو یاد رکھیے گا ہمارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا. زیارت عاشوراء کے فقہ ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. خالی حسین ابن علی کے قاتلوں پہ لعنت نہیں ہے بلکہ حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت کے ساتھ ساتھ ان پر بھی لعنت ہے جنہوں نے ظلم تو سنا اور ظلم کو دیکھا اور ظلم کے بارے میں سنا مگر بجائے اس کے کہ کچھ اعتراض کرتے چپ رہ کر کے اعتراف کر لیے. آپ فرما رہے ہیں بجائے اس کے کہ ظلم کے خلاف اعتراض کرتے
لیکن چپ رہنا بتا یہ رہا ہے کہ تم ظلم کے خلاف اعتراض نہیں کر رہے ہو، بلکہ کیا کر رہے ہو؟ اعتراف کر رہے ہو۔ مولانا فرما لیجیے گا تاکہ باتیں کچھ آپ لوگوں کی خدمت تک پہنچائی جائیں۔ مولانا فرمائیے، دیکھیے ارباب آبا، جملہ تھوڑا سا سنگین ہے، اس کو تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ حسین ابن علی صرف کربلا کے شہید نہیں ہیں، بلکہ حسین ابن علی توحید اور عدالت کے قافلہ سالار کا نام ہے۔ حسین ابن علی خالی کربلا کے شہید نہیں ہے، حسین ابن علی توحید اور عدالت کے قافلہ سالار کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے ہر انسان اپنے حساب سے گفتگو کرتا ہے کہ حسین ابن علی کا مقصد کربلا میں کیا تھا۔ خوب اللہ فرما لیجیے کیا تھا۔ کسی نے کہا حسین ابن علی نماز بچانے گئے تھے، کسی نے کہا حسین ابن علی دین بچانے کے لیے گئے تھے، کسی نے کہا حسین ابن علی ولایت بچانے کے لیے گئے تھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے عزیز، اگر آپ کسی سے کوئی سوال کریے تو ہر انسان اپنے فکر کے مطابق جواب دیتا ہے، ہر انسان اپنے فکر کے مطابق جواب دیتا ہے۔ جتنا اس کے پاس علم ہے اتنا وہ جواب دے گا۔ مثلا مثال دیتا ہوں میں، آپ کسی بچے سے پوچھئے سورج کیوں نکلتا ہے؟ ممکن ہے، میں یہ مثال فرضی دے رہا ہوں، ممکن ہے کوئی یہ کہے سورج اس لیے نکلتا ہے تاکہ کپڑوں کو سکھایا جائے، ممکن ہے کوئی یہ جواب دے کہ سورج اس لیے نکلتا ہے تاکہ جب اس کی روشنی پڑے تو اشجار ہرے بھرے رہیں، ممکن ہے کوئی آ کر کے اس کا جواب یہ دے، میں مثال ذرا فرضی، ممکن ہے کوئی آ کر کے جواب دے کہ بھائی سورج اس لیے نکلتا ہے تاکہ ہماری چھتوں پر لگا ہوا شولر چارج ہو جائے۔ ہر انسان اپنے علم اور فکر کے مطابق آ کر کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کپڑا سکھانے کے لیے، کوئی کہتا ہے اشجار کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے کسی چیز کو چارج کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں سورج نہ اشجار کو ہرا بھرا کرنے کے لیے نکلتا ہے، جملہ سنیے گا، نہ ہی سورج کپڑا سکھانے کے لیے نکلتا ہے، بلکہ سورج کا کام یہ ہوتا ہے تاکہ انسان کو تاریک سے نکال کر کے نور تک لے کر کے آئے۔ سورج کے نکلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ انسان کو تاریکی سے نکال کر کے نور تک لے کر کے آئے۔ جب سورج تاریکی سے نکال کر کے نور تک لے کر کے آتا ہے تو اب اس کے ضمن میں کپڑے بھی سوکھ جاتے ہیں، پتے بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ نہیں پتہ میری مثال بھائی، اس کے ضمن میں چونکہ سورج کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ تاریکی سے نکالے نور کی طرف لے کر کے آئے، اب جب تاریکی سے نکال کر کے نور تک لے کر کے آئے گا تو اب سورج کی روشنی سے کپڑے بھی سوکھ جائیں گے، پتے بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کربلا میں حسین ابن علی نماز بچانے نہیں گئے تھے، بلکہ کیا کہا؟ حسین ابن علی عقیدہ الوہیت بچانے گئے تھے۔ حسین ابن علی کربلا میں نماز بچانے نہیں گئے تھے بلکہ عقیدہ الوہیت بچانے گئے تھے۔ جب عقیدہ الوہیت بچ گیا تو نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، ولایت بھی بچ گئی۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی خالی کربلا کے شہید نہیں ہیں، حسین ابن علی توحید اور عدالت کے قافلے کے سپہ سالار کا نام ہے۔ مولانا فرما لیجئے ارباب ادا، ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ان مجلسوں سے جب اٹھو تو تمہارے اندر کربلا کی داستان سننے کے بعد ایک جذبہ پیدا ہو،
ظلم کو نہ برداشت کرو نہ کسی پر ظلم کرو. میں یہیں پہ رک کر کے کہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیے ظلم کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ عدل. کیا آتا ہے؟ عدل. جملہ سنیے خدا کی قسم تاکہ بات واضح ہو سکے. ظفر بھائی جملہ سنیے. العدل حیات الاحکام والظلم موتها. عدل کا مطلب ہوتا ہے احکام کو زندگی دینا اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے احکام الہی کو مار ڈالنا. عدل یعنی جہاں عدالت ہو وہاں پر احکام الہی زندہ ہے اور جہاں ظلم ہو وہاں احکام الہی مردہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا وہ نماز نہیں کہ جس نماز کے ذریعے سے ظلم ختم نہ ہو عدالت قائم نہ ہو. نماز بے اثر ہو جاتی ہے اگر ظلم کے خلاف انسان بغاوت نہ کر سکے اور اپنے وجود میں عدالت قائم نہ کر سکے. ارباب اعضاء یہی وجہ ہے. آپ دیکھیے میں نتیجے میں گفتگو پیش کرتا ہوں لا کر کے. آپ دیکھیے آپ کربلا جاتے ہیں ابھی ماشاءاللہ ظفر بھائی کے پروردگار عالم زیارت تو قبول کرے. ان کے ساتھ جو لوگ گئے سب کی زیارت قبول کرے. جو لوگ جا چکے ہیں الحمدللہ, جو نہیں جا چکے ہیں اور جو لوگ جا چکے ہیں پروردگار عالم انہیں زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خوب مولانا فرما لیجیے تاکہ میں بات کو آپ تک پہنچا سکوں. دیکھیے آپ کربلا جاتے ہیں, جب آپ کربلا جاتے ہیں نا بہت سے لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے. نمبر 1 میرے لیے انگوٹھی لے لیجئے گا. نمبر 2 میرے لیے چادر لے لیجئے گا. نمبر 3 میرے لیے سجدگاہ لے لیجئے گا. نمبر 4 میرے لیے کفن لے لیجئے گا. اگر کسی نے فرمائش نہ بھی کری ہو تب بھی ایک زائر جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو کم سے کم اتنی چیزوں کو لیتا ہے. انگوٹھی دیکھیے پہلی بات سن لیجئے عزیز, میں یہ نہیں کہتا آپ یہ کام نہ کریے, نہیں آپ یہ کام کریے. میں آپ کو اور اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں. میں آپ کو اس سے کہیں اوپر لے کر کے جانا چاہتا ہوں. میں جملہ کہوں تب اس کے بعد بات آگے بڑھے. دیکھیے اللہ سے رزق روزی عزت مانگنے سے بہتر ہے کہ خود اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لو. اگر آپ اللہ سے رزق چاہتے ہیں, دولت چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم اللہ سے کیا ہے اللہ ہی کو مانگ. اسی لیے شہید مطہری کا بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں دعائے کمیل میں علی نے اللہ سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں مانگا. پوری دعائے کمیل میں علی نے اللہ سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں مانگا. مطلب بنا لیجیے آپ یہ سب لائیے, شوق سے لائیے, زیادہ سے زیادہ لے کر کے آئیے. اب جملہ سنیے, لیکن سنیے کربلا سے انگوٹھی لانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کربلا سے اپنے ہاتھوں میں وہ اثر لاؤ کہ اگر دعا کے لیے اٹھا دو تو دعا قبول ہو جائے. نہیں پتا میری بات پوچھے. کربلا سے انگوٹھی لانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کربلا سے اپنے ہاتھوں میں وہ اثر لاؤ کہ اگر دست دعا بلند کر دو تو دعا رد نہ ہونے پائے. دوسرا جملہ سنیے, کربلا سے سجدگاہ لے کر کے آؤ, لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے
کہ کربلا سے اپنے سجدوں میں اطمینان لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا سے سجدگاہ لے کر کے آؤ، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ کربلا سے اپنے سجدوں میں اطمینان لے کر کے آؤ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، کربلا سے چادر بھی لائیے، لیکن سنیے، کربلا سے چادر لانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کربلا سے حجاب لاؤ، غیرت لاؤ، عزت لے کر کے آؤ۔ کربلا سے غیرت لے کر کے آؤ، عزت لے کر کے آؤ، پردہ لے کر کے آؤ۔ وسیلے پردہ اور ہے، خود پردہ اور ہے۔ اور قریب چلتے ہیں، کربلا سے کیا لائے؟ کفن لے کر کے آئے۔ جملہ سنیے، کربلا سے کفن لانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کربلا سے حق پہ مر جانے کا جذبہ لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا سے کفن لانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ حق پر مر جانے کا جذبہ پیدا کرو۔ سنو، ایک جملہ یاد کر لیجئے گا، اگر کسی کا حق کھا کر کے مرے ہو تو چاہے کربلا کا کفن کیوں نہ ہو، یہ کام نہیں آئے گا، لیکن اگر سب کا حق دے کر کے دنیا سے گئے ہو تو پھر معمولی کفن بھی آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا جہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ خوب غور کریے گا، جی جی جی، بس ارباب ادا۔ ابھی دیکھیے، لوگ کربلا گئے تھے، ذرا سی فلائٹ بند کیا ہو گئی، عجیب عجیب ویڈیو آنے لگی۔ اب تو ہم پھنس گئے۔ کہاں ہے؟ کربلا میں پھنس گئے، بڑی دقت ہو رہی ہے، دعا کرو واپس آ جائے، جلدی سے فلائٹ کھل جائے۔ گئے کہاں ہے؟ کربلا۔ کس کے لیے گئے ہیں؟ زیارت کرنے کے لیے۔ اما وہ زیارت ہی کیا جو تمہارے اندر شوق شہادت پیدا نہ کر سکے۔ وہ زیارت ہی کیا جو تمہارے اندر شوق شہادت پیدا نہ کر سکے۔ اپنے موضوع سے بات ملا دوں، ارباب ادا، پس کربلا سے انگوٹھی لانے سے زیادہ ضروری ہے اپنے ہاتھوں میں وہ اثر لاؤ۔ اگر دست دعا بلند کر دو تو دعا خالی نہ جائے۔ کربلا سے سجدگاہ لانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کربلا سے اپنے سجدوں میں اطمینان لے کر کے آؤ، سکون لے کر کے آؤ۔ کربلا سے کفن لانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کربلا سے حق پر مر جانے کا جذبہ لے کر کے آؤ۔ اور قریب کر دوں، اگر کربلا سے، جملہ سن لیجئے، نتیجہ ضائع نہ کریے گا، اگر کربلا سے کچھ لے کر کے آنا ہے تو حر کا توبہ لاؤ، عباس کی وفا لاؤ۔ اگر کربلا سے کچھ لانا ہے تو حر کا توبہ لاؤ، عباس کی وفا لاؤ۔ اور اگر کربلا سے کچھ لانا ہے تو ظلم کے خلاف بغاوت کرنے کا جذبہ لاؤ۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ آپ منادہ فرمائیں، ظلم کے خلاف اگر یہ عزاداری ہمیں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے گا ہم ویسے عزادار نہیں ہیں جیسا حسین ابن علی چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے تو قربانیاں دینی پڑیں گی، شہادتیں نصیب ہوں گی، مگر یاد رکھنا جب ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ گے تو ظالم، اللہ اکبر، جب ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ گے تو اس کا اثر یہ ہوگا، ظالم قتل کر کے مر جائے گا، مظلوم قتل ہو کر کے زندہ رہ جائے گا۔
جب ظلم کے خلاف آواز بلند کرو گے تو پھر یاد رکھیے گا ظالم قتل کر کے مر جائے گا، مظلوم قتل ہو کر کے زندہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے آج دیکھیے حسین زندہ ہیں، یزید مر گیا، یہ جملہ بدلوں، یزید فنا ہو گیا، حسین کو بقا ملی۔ اب ارباب ادا جتنا ہم اور آپ حسین ابن علی کی مظلومیت پر آنسو بہاتے رہیں گے تو جتنے آنسو گریں گے اتنا ہی پیغام کربلا سر بلند ہوگا۔ آنسو گریں گے، آنسو گریں گے، لیکن پیغام کربلا بلند ہوگا۔ اور جیسے جیسے پیغام کربلا بلند ہوگا ویسے ویسے قوم بیدار ہو جائے گی اور ظلم کی حمایت نہیں، ظلم کے خلاف بغاوت کرے گی۔ مولانا فرمانا ہے بلکہ ایک عجیب سا جملہ ہے، بہت ہی عجیب سا جملہ ہے۔ ارباب ادا آپ دیکھیے کہتے ظلم کی حمایت، ظلم کی حمایت عدل کا قتل ہے۔ نہیں پتہ میری بات پہنچی نہیں پہنچی؟ ظلم کی حمایت یعنی عدل کا قتل، عدل کا قتل جب ہو جائے اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے ظلم کی؟ تھوڑا سا رک کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں بات۔ ایک صلاۃ دیجیے محمد والے محمد پر۔ مروان نے حسین ابن علی سے مدینے کی گلی میں کہا ایک مشورہ دوں جس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور دین بھی سنور جائے۔ مجھے بحث نہیں کرنا، آگے جانا کیا کرنا، یزید کی بیعت کر لو۔ حسین نے کیا کہا؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ يَزِيدَ لَقَدْ سَمِعْتُ عَنْ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْخِلَافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى آلِ أَبِي سُفْيَانَ وَيَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُعَاوِيَةَ عَلَى مِنبَرِ فَابْقَرُوا بِطَنَهُ وقد رآه أهل المدینہ فلم یبقروا بطنہ فابتلاهم اللہ بیزید الفاسق۔ ایک جملہ کہنا، پورے خطبے کو چھوڑ کر کے ایک جملہ کہنا ہے، اور یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو ممکن ہے یہی جملہ مجلس ہو جائے۔ ارباب ادا یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ظالم اس وقت تک ہم پر حاکم نہیں بن سکتا جب تک کہ قوم بزدل نہ ہو جائے۔ جب قوم بزدل ہو جاتی ہے تو ظالم حاکم ہو جاتا ہے۔ جملوں کو بدلوں، جب قوم بزدل ہو جائے تو علی 25 سال گھر میں بیٹھتے ہیں، امام حسن کو صلح کرنی پڑتی ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ کہ قوم کے بزدل ہو جانے کا۔ قوم کے بزدل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس قوم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکے، وگرنہ اگر ظلم کے خلاف آواز بلند کرے تو ظالم ہم پر حاکم نہیں بن سکتا۔ اور یہی وجہ ہے، مجبور ہوں جملہ کہنے کے لیے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جس قوم کا لیڈر بزدل نہ ہو، جس قوم کا لیڈر بزدل نہ ہو، تو اگر اس ملک پر ایک میزائل پڑے، جس قوم کا لیڈر بزدل نہ ہو، اگر ایک میزائل آئے تو پلٹ کر کے 2 میزائل جائے، 10 آئے تو 20 جائے، 20 آئے تو 40 جائے۔ میزائلیں اتنی جاتی ہیں کہ دشمن بوکھلا کر کے سیز فائر کا اعلان کر دیتا ہے۔
اللہ فرما رہے ہیں بزدل قوم حسین ابن علی کو پسند نہیں ہے، شجاع بنیے، شجاع یعنی کیا مطلب؟ ظلم کو برداشت نہ کرنا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا۔ جملہ سن لیجئے، تھوڑی دیر تمہید ہے، انشاءاللہ باتیں آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گی، گفتگو تمام ہو جائے گی۔ آئیے، جہاں عدل نہ ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ فرما لیجیے گا، 3 لفظ ہیں، محبت، عداوت، شہادت۔ قرآن کہتا سنو، محبت میں بھی عدالت رکھو، عداوت میں بھی عدالت رکھو، شہادت میں بھی عدالت رکھو۔ محبت کے لیے بھی کیا چاہیے؟ عدالت۔ کہتے ایک سے زیادہ شادی اسلام نے جائز قرار دیا ہے، عدالت شرط ہے۔ نہیں، جملہ سن لیجئے، عدالت شرط ہے۔ تم عدالت کر ہی نہیں پاؤ گے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب پہلی بیوی سے متنفر ہو جاتا ہے تو دوسری شادی کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ عدالت نہیں قائم کر سکتے، یعنی جو شرائط عدالت کے ہیں آپ اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ لہذا محبت میں بھی عدالت، عداوت میں بھی عدالت۔ جملہ سنیے، خاموشی توڑیے، جو جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ محبت میں عدالت، عداوت میں عدالت کا مطلب جانتے ہیں؟ عداوت میں عدالت کا مطلب یہ ہے اگر آپ کی عداوت زید سے ہے تو یہ زید تک عداوت رہے، اس کے گھر تک نہ جانے پائے۔ اگر عداوت تمہیں زید سے ہے تو بات زید تک رہے، اس کے گھر والوں تک نہ جانے پائے، تو عداوت میں عدالت ہے۔ لیکن اگر زید سے بات اس کے گھر والے تک چلی گئی، اب یہاں پر عداوت میں عدالت نہیں ہے، عداوت میں بھی ظلم ہے۔ کیوں کہا اسلام نے عداوت میں عدالت رکھو؟ کس لیے؟ اس لیے کہ جتنا عداوت کا دائرہ چھوٹا ہوگا اتنا ہی محبت میں تبدیل ہونے میں آسانی ہوگی۔ جتنا عداوت کا دائرہ چھوٹا ہوگا اتنے ہی جلدی عداوت محبت میں بدل سکتی ہے، لیکن جیسے ہی دائرہ بڑھ جائے گا تو ممکن ہے یہ عداوت محبت میں نہ بدلے بلکہ عداوت اور آگے بڑھ جائے۔ عداوت میں بھی عدالت رکھو۔ اور جملہ قریب کر دوں آپ کو، سنیے، اگر زید کے یہاں یا زید سے یا زید کے گھر والوں سے تمہیں دشمنی ہے اور تم انجمن کے صدر ہو یا سیکریٹری ہو تو یاد رکھنا اس عداوت کو زید کے گھر تک رکھنا، جلوسوں میں نہ لے کر کے آ جانا کہ ان کے دروازے پہ نہیں پڑھے گی۔ ارے میری بات نہیں پہنچی آپ لوگوں تک، کہاں پڑھوں میں ان باتوں کو، کہاں لے کر کے جاؤں؟ سنو، اگر تمہاری دشمنی زید سے ہے یا زید کے گھر والوں سے ہے تو اگر دشمنی وہیں تک ہے تو عدالت ہے، لیکن اگر دشمنی شخصی ہو اور نکالا جلوس کے اوپر جائے تو اب عداوت میں عدالت نہیں ہے، عداوت میں بھی ظلم ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے عداوت عدالت تک نہیں رہتی، ہماری عداوت میں بھی ظلم ہے۔ اسلام کہتا ہے عداوت میں بھی عدالت رکھو، عداوت میں بھی عدالت، دائرہ جتنا محدود ہو محبت میں تبدیل ہونا اتنا ہی آسان ہے۔
جتنا عداوت کا دائرہ بڑھ جائے گا اتنا ہی عداوت محبت میں تبدیل ہونے میں مشکل ہو جائے گی۔ اتنی دیر تک میں نے تمہید باندھا، جملہ سنیے ارباب ادا۔ شیطان کو جب اللہ نے رجیم کہہ کر کے نکالا ہے نا، پتہ کیا کہا اب میں جاؤں گا تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، اب میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا۔ عداوت کس سے ہے؟ عداوت کس سے ہے؟ اللہ سے یا جناب آدم سے، لیکن بہکائے گا کس کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا شیطان کے یہاں یہ قانون پایا جاتا ہے کہ عداوت تو ہو مگر عدالت نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ لوگ میرا حوصلہ توڑ دے رہے۔ یہ شیطان کی یہاں کا قانون ہے کہ عداوت تو ہو لیکن عدالت نہ ہو۔ کیا کہا؟ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، بنی آدم کو بہکاؤں گا، عداوت کسی اور سے، نکال کسی اور سے رہا ہے۔ ارے میری تمہید ضائع نہ کریے گا۔ کربلا حسین ابن علی نے کہا تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا؟ حلال کو حرام کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا بغضاً لأبیک، تمہارے بابا کے بغض میں۔ بغض کس سے ہے؟ بدلہ کس سے لے رہا ہے؟ بغض کسی اور سے، بدلہ کسی اور سے، شیطان کا بغض کسی اور سے، بدلہ کسی اور سے۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، بغض کسی اور سے، بدلہ کسی اور سے، شیطان بغض کسی اور سے، بدلہ کسی اور سے۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، عداوت میں اگر عدالت نہ پایا جائے تو کس کا کام ہوتا ہے؟ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ کیا کہا کربلا کے بن میں؟ ہم آپ کو قتل اس لیے کر رہے ہیں آپ کے بابا کے بغض میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یزید کو رضی اللہ کہنے والوں، پہلے یزید کو شیطان کے کاروان سے نکال کے انسان کے کاروان میں لاؤ۔ صلوات محمد وآل محمد۔ بلندترین صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ مولانا فرما رہے بس عداوت میں عدالت کس کا قانون؟ اللہ کا قانون، اہل بیت کا قانون، نبیوں کا قانون، انبیاء کا قانون، مرسلین کا قانون۔ لیکن عداوت میں عدالت نہ رکھے کس کا قانون ہے؟ شیطان کا۔ اور جہاں جہاں عدالت نہیں ہوگی بلکہ ظلم ہوگا اور ظلم کی حمایت ہوگی، وہاں عدالت کا کیا ہوگا؟ ایک واقعہ سنیے تب بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک علی کی چاہنے والی جس کا نام ہے دارمیہ، دال الف رے میم یہ ہائے ہوگز، دارمیہ۔ امیر شام کو یہ پتا چلا کہ دارمیہ علی کو بہت چاہتی ہے، تو اس نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ دارمیہ کو بلا کے لاؤ اور کہو کہ حاکم شام تم سے ملنا چاہتا ہے۔ غلام آیا،
آنے کے بعد پیغام پہنچایا. کیا دارمیہ نے جملہ کہا سنو وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, میں ان سے نہیں ملنا چاہتی ہے, لہذا ان سے کہو وہ میرے پاس آئے, میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا. اس کو کہتے ظلم کے خلاف بغاوت. ابھی آپ کو کوئی پردھان بلا لینا, آپ کی ہمت نہیں ہے کہ کہتے ہم نہیں آئیں گے. حاکم شام بلا رہا ہے, دارمیہ نے کیا کہا سنو وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, میں ان سے نہیں ملنا چاہتی, ان سے کہو میرے پاس آئیں. اس کا مطلب وہی ہوا نا, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. بات تمام ہو گئی, بات پہنچی, خبر پہنچی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, پھر کبھی کہیں ملاقات ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گیا حاکم شام. اتفاق سے جہاں پر دارمیہ کا کاروان رکا ہوا تھا وہیں پر حاکم شام کا کاروان بھی رکا. کسی نے آ کر کے بتایا کہ جس دارمیہ سے تم ملاقات کرنا چاہتے تھے اس دارمیہ کا خیمہ یہیں لگا ہوا ہے. حاکم شام اپنے پیروں سے چل کر کے آیا دارمیہ کے پاس. دارمیہ تم علی کو بہت چاہتی ہو؟ کہا یہ بتاؤ علی کو تم کیوں اتنا چاہتی ہو؟ دارمیہ کہتی ہے چونکہ علی کائنات کے سب سے بڑے عادل کا نام ہے. کیوں چاہتی ہوں؟ کیونکہ علی کائنات کے سب سے بڑے عادل ہیں. اب میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. میں کہوں گا دارمیہ علی کو عادل نہ کہو, علی کو عادل کہو. علی کو عادل نہ کہو, علی کو عدل کہو, علی کو مسلم نہ کہو, علی کو اسلام کہو, علی کو زاہد نہ کہو, علی کو زہد کہو, علی کو متقی نہ کہو, علی کو تقویٰ کہو, علی کو عالم نہ کہو, علی کو علم کہو. علی کو عالم نہ کہو, علی کو علم کہو, علی کو مطہر نہ کہو, علی کو طاہر کہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولانا فرمائیے بس ارباب آبا کہنے کا مطلب یہ ہے دارمیہ علی کو عادل نہ کہو, عدل کہو, علی کو عالم نہ کہو, علم کہو, علی کو اسلام نہ کہو, علی کو مسلم نہ کہو, اسلام کہو, علی کو مومن نہ کہو, ایمان کہو. ہاں اب بات پہنچی. علی کو مومن نہ کہو, ایمان کہو, علی کو ایمان نہ کہو, کل ایمان کہو. اپنا فرمایا کیا کہا تھا پیغمبر نے, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. اچھا دارمیہ جملہ سنیے خدا کی قسم, اچھا دارمیہ اگر میں تمہیں کچھ انعام دوں تو تم اسے قبول کرو گی؟ ارے فتح پور والا جملہ سنو دارمیہ سے. دارمیہ نے کہا سنو قبول تو کروں گی مگر انعام دینے کے باوجود بھی تم رہو گے, علی علی رہیں گے. یعنی انعام دینے کے باوجود بھی, تحفے دینے کے باوجود بھی, تحائف دینے کے باوجود بھی, ہدیہ دینے کے باوجود بھی, گفٹ دینے کے باوجود بھی تم رہو گے, علی علی رہیں گے. حاکم شام نے اپنی جو قیمتی اونٹنیاں تھیں یا گھوڑے تھے جو بھی تھے, جملہ سنیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اسے لا کر کے دارمیہ کو دے دیا. کوثر بھائی جملہ سنیے. دینے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا اگر علی ہوتے تو تمہیں اتنا تحفہ دیتے. کہا تم اتنی کی بات کر رہے ہو, علی ایک درہم نہ دیتے. آج میری بات پہنچ گئی ہوتی.
علی 1 درہم نہ دیتے. کہا کیوں؟ کہا سنو، علی بیت المال کو غریبوں میں تقسیم کے لیے رکھتے تھے. علی بیت المال کو غریبوں میں تقسیم کے لیے رکھتے تھے، انسان خریدنے کے لیے نہیں. علی بیت المال کو غریبوں میں تقسیم کے لیے رکھتے تھے، انسان خریدنے کے لیے نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر تمہارے اندر ظلم کے خلاف بغاوت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو تمہارے دل سے ہر چیز تو خریدی جا سکتی ہے، لیکن محبت علی ظلم کے خلاف بغاوت کرنا سیکھیے. یہ عزاداری ہمیں سکھاتی ہے. سنو، جس دور کا بھی یزید کیوں نہ ہو، جس دور کا یزید کیوں نہ ہو، ہر دور کے یزید کے خلاف بغاوت کرنا حسین کی سنت ہے. ہر دور کے یزید کے خلاف بغاوت کرنا حسین ابن علی کی سنت ہے. جملہ ہٹ کر دو، اس کو تمام کر دو. الباب یادہ آپ دیکھیے، ظلم کے لیے پروردگار اور پتہ کیا کرتا؟ سنو، لا ترکنو، سنو، اپنے قلوب کو مائل نہ کرو. کس کی جانب؟ جنہوں نے ظلم کیا ہے. ظالم کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، ظالم کے خلاف تمہارا جھکاؤ بھی نہ ہو. ظالم کی طرف تمہارا جھکاؤ بھی نہ ہو. کیوں کیوں کیوں؟ فتمسکم النار، اگر تمہارا قلب ظالم کی طرف جھکا تو جہنم کی آگ تمہیں لپیٹ میں لے لے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ظالم کی طرف جھکنے کا مطلب جہنمی ہونا. ظالم کی طرف ایک جملہ کہیں مگر تفریح میں رکھیے گا. جب انسان نور میں رہ کر کے نعرے حیدری نہیں لگا پاتا ہے تو اللہ اسے ظلمات میں نعرے حیدری لگا دیتا ہے. آپ اسے دل پہ دل بنا لیجیے گا. یہ ہم نے نظام ہے کا بس. ارباب اعلیٰ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سنو، ظالم کی طرف تمہارا دل جھکنے نہ پائے. فتمسکم النار، ورنہ تم کیا بن جاؤ گے؟ دل کیسے جھکتا ہے؟ دل کیسے جھکتا ہے؟ ظالم کی طرف دل کیسے جھکتا ہے؟ ظالم کی طرف اس طریقے سے دل جھکتا ہے کہ ظالم ظلم بھی کرے مگر تم ایک آواز بلند نہ کر سکو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارا دل کہاں جھکا؟ ظالم کی طرف. یہی ہوا نا. اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو اور ہم دیکھ رہے ہوں اور ایک آواز اس کے خلاف بلند نہ کر سکیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کہاں چلے گئے؟ اور ظالم کی طرف جھکنے والا کیا ہوتا ہے؟ پھر جملہ دوہراتا ہوں، اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو اور تم ظلم دیکھ رہے ہو اور ایک آواز بلند نہ کر سکو تو تم کیا بن جاؤ گے؟ جہنمی. اب دنیا دیکھے، ایک فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، چھپن ملک خاموش ہے.
اس دین پہ ظلم ہو رہا ہے، 56 اسلامی ملک خاموش ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا تمہارا جھکاؤ کہاں گیا؟ گفتگو مکمل، بات تمام. مطلب فرما لیجیے کیا ہو گئے؟ تو ظالم ہو گئے. ظالم کہاں جائے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. آخری بات گفتگو مکمل سنیے، اسی ظلم کے حوالے سے گفتگو مکمل دیکھیے تاکہ بات سے مل جائے، گفتگو مکمل ہو جائے. اللہ قرآن مجید میں ان گنت مرتبہ کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کہیں کہتا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. لیکن ہاں جب مسئلہ جو میں موضوع میرا ہے اس کا آتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے یا اخل مرسلین، یا اخل منذرین، اے رسولوں کے بھائی، اے ڈرانے والوں کے بھائی، انذر قومک، ڈراؤ اپنی قوم کو. کس بات کو لے کر کے؟ کہ دیکھو یہ لوگ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو پائیں. انسان اللہ کے گھر میں کیوں جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے رسولوں کے بھائی، اے ڈرانے والوں کے بھائی، اپنی قوم کو ڈراؤ، خبردار یہ لوگ میرے کسی بھی گھروں میں سے کسی ایک گھر میں داخل نہ ہونے پائے. کون؟ کون؟ جس نے ذرہ برابر میرے بندے پر ظلم کیا ہو. جس نے میرے بندے پر کیا کیا ہو؟ ظلم کا مطلب جانتے ہو؟ اگر کسی کو ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھ لیے اس کا دل دکھ گیا تو ظلم ہے. کسی کی غیبت کرنا ظلم ہے، کسی کا مال کھا لینا ظلم ہے، کسی کو ستانا ظلم ہے، کسی پر ظلم کرنا ظلم ہے، کسی کو قتل کر دینا ظلم ہے، کسی پیاسے کو پانی نہ دینا ظلم ہے، کسی بھوکے کو کھانا نہ دینا ظلم ہے. کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے بجائے اس کے کہ تم اس کو کچھ دو لوٹا دو، ظلم ہے. آپ اس ظلم کے اقسام کو سمجھے. اللہ کہتا جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی ایک بندے پر ظلم کیا ہو، ایک بندے پر ظلم کیا ہو، خبردار یہ میرے گھر میں آنے نہ پائیں. کسی کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا ہو، کسی کو گری نگاہ سے دیکھا ہو. یاد دلاؤں واقعہ جب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ روئے زمین پہ جو تمہاری نگاہ میں سب سے پست چیز ہے اسے لے کر کے آؤ. جناب موسیٰ آئے، تلاش کیا، کچھ نہ ملا. ایک نجس العین جانور کتا ملا جو زمین گیر تھا، اپاہج تھا، چل نہیں پا رہا تھا. جناب موسیٰ نے سوچا کہ اس کو لے کر کے جاؤں، فوراً چھوڑ دیا. ممکن ہے یہ خدا کی نگاہ میں محبوب ہو. کاش میری بات پہنچ جائے. ممکن ہے یہ خدا کی نگاہ میں محبوب ہو. جناب موسیٰ گئے واپس کوہ طور پر، کلیم اللہ تھے، بات شروع ہوئی. موسیٰ کسی کو لائے نہیں، اللہ کوئی ملا نہیں. کہا اس نجس العین جانور کتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اللہ میں یہ سمجھا کہ تیری نگاہ میں محبوب ہوگا. ارے جملہ سنیے، اللہ نے کہا موسیٰ اگر تم آج اس کتے کو لے کر کے آتے تو تمہارے وجود سے نبوت ختم ہو جاتی. آپ ظلم سمجھیے، ظلم کیا کیا، کیا کہا؟ خالی اسے تم حقیر سمجھ کے لے کر کے آتے تو تمہارے وجود سے نبوت چلی جاتی. اب مجھے نہیں پتا وہ کیسے عزادار رہتے ہیں جو مومن کی غیبت بھی کرے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرے، پڑوسیوں کو ستائے بھی. اللہ کیا کہ خبردار
جنہوں نے میرے بندے پر ظلم کیا ہے میرے گھر میں نہ آئے۔ اللہ مگر میں تو دیکھ رہا ہوں، یہ حدیث قدسی کی فکر ہے، ہاں میں دیکھ رہا ہوں اللہ چور بھی تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، بے ایمان بھی تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، غیبت کرنے والا بھی تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، لوگوں کو ستانے والا بھی تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کھانے والا بھی تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، لوگوں کو گری نگاہ سے دیکھنے والا بھی تیری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے آنے دو آنے دو آنے دو، جب تک یہ مصلی عبادت پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہیں گے تب تک میں اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ کیا کہا؟ جب تک یہ مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہیں گے تب تک میں کیا کروں گا؟ ان پر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ حدیث قدسی کے فقرے ہیں، ظالم جب تک مصلی عبادت پہ رہے گا تب تک اللہ کہتا میں اس پہ لعنت بھیجتا رہوں گا۔ اب کربلا میں آؤ، نماز بھی ہو رہی ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، گلا بھی کاٹا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ظالم جب تک میری بارگاہ میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ظالموں پہ لعنت کرنا سنت خدا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ گفتگو مکمل ہو گئی، مگر یہ کی ہاں حدیث کا پورا فکرہ، مگر یہ کی جائے معافی مانگے، معافی مانگنے کے بعد وہ معاف کر دے، اب آئیے میری بارگاہ میں۔ اب جب مر جاؤ گے حدیث کہتی ہے تم شہداء کے ساتھ ہوگے، صدیقین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہوگے۔ یہ پس ارباب اعظم اگر کہیں پر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے پس نماز پڑھنے سے پہلے اس سے کیا کر لیں؟ ظلم۔ کربلا وہ مقام ہے، وہ مقام ہے، خدا کی قسم نقل صاحب جملہ بڑا پیارا جملہ ہے، اللہ کربلا کربلا جنتی بنا، کہتے کربلا وہ مقام ہے جہاں پر ظالم کو اس بات کی حسرت باقی نہ رہی کاش میں یہ بھی ظلم کر لیتا۔ ظالم کو یہ حسرت باقی نہ رہی کہ کاش میں یہ بھی ظلم کر لیتا۔ پھر ان کا جملہ ہے، کہا یہی وجہ ہے کربلا میں ظالم کے ظلم کی انتہا تو پتہ چلی لیکن صابر کے صبر کی انتہا پتہ نہ چلی۔ ظالم کے ظلم کی انتہا تو پتہ چلی لیکن صابر کے صبر کی انتہا پتہ نہ چلی۔ ایسے آپ کی خدمت کیا کروں، کوئی باپ 57 برس کا ہو، 6 مہینے کا بچہ ہو اور اس تیر سے ذبح کیا جائے، نہر کیا جائے جس تیر کے لیے عربوں میں قانون بنا تھا اب اسے جانور پہ بھی نہ چلایا جائے، جو تیر جانور پہ نہ چلایا گیا وہ تیر 6 مہینے کے بچے پہ۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا مانگا حسین نے؟ کیا مانگا؟ 2 قطرے آپ مانگا، 2 قطرے آپ، لیکن کیا ہوا؟ پانی نہ ملا، 3 بھال کا تیر حسین نے اصغر کو لیا اور وہیں پر ہمیں آپ کو یاد کیا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنذرونی کیف استسقی لطفل الفا۔ اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں نے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگا، ظالموں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اچھا ارباب اعظم سوچ رہا ہوں واقعہ پڑھ کے گفتگو مکمل کر دوں۔ سنیے، میں نے بارہا کہا پھر میں کہتا ہوں، حسین مظلوم پر اور کربلا کے شہیدوں پر گریہ کرنے میں تکلف نہ کیا کیجیے۔ واقعہ پڑھتا گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ایک عالم دین تھے، کربلا گئے، سنیے کربلا گئے اور جانے کے بعد ابھی محرم پہ چاند نمودار نہیں ہوا تھا، انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ امام حسین ابن علی کی زری کھلی ہوئی ہے،
امام ٹیک لگائے ہوئے لیٹے ہیں، خواب میں دیکھا اس نے، قریب جا کر کے دیکھا تو امام کا بدن زخم سے چور تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسی واقعے گفتگو مکمل ہو جائے گی، اسی واقعے گفتگو مکمل ہو جائے۔ ایک مرتبہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا مولا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ کہا یہ وہ ظلم ہے جسے بنی امیہ نے مجھ پہ کیا ہے۔ محرم کا چاند نمودار ہوا، 10 دن کے بعد اجرکم اللہ، پھر اس نے خواب میں دیکھا۔ اب جب خواب میں دیکھا تو پتہ کیا دیکھتا ہے؟ امام کی زری کھلی ہوئی ہے، امام ٹیک لگائے ہوئے ہیں، قریب جا کر کے کیا دیکھتا ہے؟ 10 دن پہلے جو امام کا بدن زخموں سے چور تھا، اب مولا کے بدن کا زخم اچھا ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، باتیں پہنچ نہیں رہی ہیں، اچھا ہو گیا۔ کہا مولا ابھی 10 دن پہلے آپ کا بدن زخموں سے چور تھا، یہ کیسے اچھا ہو گیا؟ کہا تو نے افسوس کی بات کی، تو نے غور نہیں کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 10 دن تک جو فرش عذاب بچھا کر کے تم نے مجھ پہ گریا کیا، تمہارے آنسو میرے کے مرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، صداؤں کو آزاد کریے۔ ارباب ادا، ارباب ادا کہتے ہیں، ذاکر عالم دین کہتے ہیں میں نے دیکھا امام کا سارا بدن کا زخم اچھا تو ہو گیا مگر 2 زخم اچھا نہ ہوا۔ اجرکم اللہ، میں نے تڑپ کے کہا مولا یہ آپ کے 2 زخم اچھے نہیں ہوئے؟ کہا سنو یہ 2 زخم میرے قیامت تک اچھے نہ ہوں گے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے ایک زخم میرے بھیا اجرکم اللہ، اور آزاد کریے آوازوں کو، ایک زخم میرے بھیا عباس کا، ایک زخم میرے اکبر کا۔ میں نے پڑھا آپ نے سنا، میں نے پڑھا آپ نے سنا، عباس کا زخم اور کس کا؟ کوئی حسین سے پوچھے، عباس کے چلے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اکبر کے چلے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ فرمائیے 2 باتیں گفتگو مکمل۔ ارباب ادا، آپ اس جناب علی اکبر کو جاننا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب یہ کاروان کسی عیسائی راستے سے گزر رہا تھا نا تو ایک عیسائی عورت جناب علی اکبر کے سر کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی، اب بہت دیر تک دیکھ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا تم اسے اتنی غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ عیسائی عورت کہتی ہے ایھا البدر التمام لیت ماتتم قبل موتک، اے 14ویں کے چاند کاش تجھ سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی۔ اجرکم اللہ، یہ سرائے سودا کہاں پہنچا؟ اجرکم اللہ، یہ سرائے سودا کہاں پہنچا؟ یزید کے دربار میں پہنچا۔ ایک مرتبہ یزید نے اکبر کے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین کے بیٹے اکبر کا سر ہے۔ اور جملہ سنیے خدا کی قسم، ایک مرتبہ یزید نے کہا ذرا اس سر کو دھلایا جائے۔ جب سر دھل کر کے آیا نا، ایک مرتبہ یزید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے جب تم نے اکبر کو مار دیا تھا تو تم نے حسین کو کیوں مارا؟ ارے حسین اکبر کے غم میں تڑپ تڑپ کے مر جاتے، میں کہوں گا ارے جو اکبر یزید کی نگاہ میں اتنا خوبصورت تھا وہ حسین کی نگاہ، زینب کی نگاہ، لیلا کی نگاہ میں کیا رہا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔